اب دو صوفیاء کرام کا تذکرہ انتہائی ضروری ہے. کم و بیش ان کا پیریڈ تو ایک ہے، لیکن میاں محمد بخش صاحب تھوڑے پہلے تھے. میاں صاحب کی جو شاعری ہے بہت خوبصورت شاعری ہے ان کا، اپنے لینڈسکیپ کے حوالے سے. ان میں ایک چیز جو نظر آتی ہے، یہ تجربہ پہلے ہمیں کسی پوئٹری میں، کسی صوفی کی شاعری میں نظر نہیں آتا کہ انہوں نے اپنی شاعری کا مرکز و محور مڈل ایسٹ کو بنایا ہے. تو وہ ہمیں اس لیے تھوڑا فلسفیکلی جب ہم اس کا معروضی انداز سے تجزیہ کرتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ جو پین اسلامزم ہے یہ بھی ان کی پوئٹری سے اوریجنیٹ ہو رہا ہے. تو جہاں ہجر و فراق کا اظہار کرتے ہیں تو بہت ہی شاندار انداز سے اس کیفیت کا اظہار کرتے ہیں. بہت خوبصورت شاعر ہیں، بہت خوبصورت صوفی ہیں، لیکن ان کے ہاں وہ مطلب ہمیں وہ نہیں ملتی چیزیں جو مطلب ہے کہ کوئی چیلنجز ملیں، جو اسٹیٹس کو چیلنج ملے، کسی انسٹیٹیوشن کو چیلنج ملے. تو اس انداز سے ہمیں وہ کوئی کسی امپیریلزم وغیرہ کی نگیشن ملے، تو اس انداز سے ہمیں کوئی چیزیں ان کے ہاں نظر نہیں آتی ہیں. خوبصورتی ہے. ان کے بعد ہم ڈسکس کریں گے، ویسے تو ان کے لیے تو پوری ایک نشست ہی درکار ہے، خواجہ صاحب، خواجہ غلام فرید صاحب کے لیے. خواجہ غلام فرید صاحب کی جو شاعری ہے، ان کی شخصیت، ان کی شاعری، بہت ڈیکوریٹڈ پوئٹری انہوں نے کی. ان کا ڈکشن، ان کا ورژن، ان کا لینڈسکیپ جو تھا فلسفیکلی وہ وہی تصوف اور اسی وحدت الوجود سے جڑے ہوئے تھے، اسی قادریہ سلسلے سے جڑے ہوئے تھے. لیکن انہوں نے مطلب ہے کہ کوٹ مٹھن اور چاچڑا شریف میں بیٹھ کے اتنی بیوٹیفل شاعری کی. ایک تو انہوں نے جو کافیاں لکھیں، پھر ان کی میوزیکل کمپوزیشنز انہوں نے خود کی، کہ آج بھی اگر ان کی شاعری انہی کی میوزیکل کمپوزیشن میں لوگ نہ گائیں تو وہ اجنبیت نظر آتی ہے اس میں. اس لیے وہ اسی میں ہی وہ لوگ جو گانے والے ہیں اسی میں گاتے ہیں جو انہوں نے خود کمپوز کی تھی اور خود لکھی تھی. عشق اور رومانس ان کی شاعری میں ہمیں ہر جگہ کھیلتا نظر آتا ہے کہ جنا عشق فرید استاد تھیا، بس حضرت دل آباد تھیا، 100 وجد کنوں لکھ حال کنوں. ایسے ہی کہ روہی جیسے علاقے کو کہ انہوں نے اس انداز سے بیوٹیفائی کیا اپنی شاعری میں کہ پیلوں پکیا نہیں آ چڑوں رل یار، روہی دے جب بہار ڈسے جتھا میں تتڑی دا یار بس. روہی کی مطلب ایک کیفیت کو، ایک کہ روہی دے کنڈے جالیاں میرا ڈکھن کنانیاں والی، مطلب اس انداز سے انہوں نے بہت شاندار. مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اردو میں بھی شاعری کی ہے، لیکن چونکہ ان کے بنیادی نیریٹو کے خلاف تھی، اس لیے وہ شاعری ان کی لوگوں تک نہیں پہنچ پائی. مثال کے ان کا ایک شعر ہے کہ ایک میں ہوں اور یہ خوباں ہیں کہ فرید، سب میرے واسطے زنجیر لیے پھرتے ہیں. تو لیکن ظاہر ہے جو انہوں نے سرائکی میں شاعری کی ہے وہ اتنی مارولس ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. تو گویا خواجہ صاحب کی شخصیت، ان کی شاعری، تو اس کی خوبصورتیاں بے پایاں ہیں. اب ہم تصوف کا جو امپیکٹ پڑا ہے، ظاہر ہے ہر تہذیب جو ہے، ہر معاشرہ جو ہے، اس پہ کیا امپیکٹ پڑا، انسانیت پہ کیا امپیکٹ پڑا، اور آج کی جو ماڈرن ورلڈ ہے ہم اس کو تصوف سے کیسے جوڑتے ہیں. تھوڑا ہم اس کو اب سمرائز کرتے ہوئے اس کو
یہ کریں گے، اس کا تجزیہ کریں گے کہ ہر جو معاشرہ ہوتا ہے، ہر دور کا معاشرہ جو ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک اخلاقی نظام ہوتا ہے، اور یہ چیزیں ریلیٹیو ہوتی ہیں، انسانی سماج میں اضافی ہوتی ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ 1000 سال پہلے کا معاشرہ اور تھا، اس کی اپنی ضرورتیں تھیں، اس صوفی کا اپنا نیریٹو تھا۔ آج کا معاشرہ اور ہے، اس کی اپنی ضرورتیں ہیں، اس کا اپنا نیریٹو ہے، لیکن فلسفیکلی جو ڈسکورس ہے وہ ایک ہے۔ انسانی سماج میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، انسانی سماج میں ایک بہتر نظام اخلاق دینے کے لیے جو فلسفہ کارآمد ثابت ہوا، مروج رہا، وہ تصوف ہے، جس نے انفلوئنس کیا انسانی سماج کو نان ویلنس کے حوالے سے، دیتانت کے حوالے سے، انسان کو فکری حوالے سے روشن خیالی دی، ترقی پسندی سے آشنا کروایا۔ ایک طبقاتی سوسائٹی جو ہے، اس میں تمام قسم کے جو مظالم ہیں ان کی نفی کرتا ہے تصوف، اور تصوف جو ہے ایک انلائٹنڈ سوسائٹی سے انسان کو جوڑتا ہے۔ تصوف انسان کو نہ صرف انسان سے جوڑنے کی بات کرتا ہے، بلکہ نہ صرف انسان کو سماج سے جوڑنے کی بات کرتا ہے، چونکہ تصوف انڈیویجول رویہ ہے کا نام ہے، اور یہ وہ انڈیویجول رویہ ہے جو کلیکٹیوزم کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ گویا انڈیویجولزم پورے کلیکٹیوزم کے ساتھ جڑتا ہے تو ایک مثالی معاشرہ جو ہے وہ معرض وجود میں آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف انسان کے ساتھ نہیں، بلکہ آج کا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایکو سسٹم ہے، تصوف اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تصوف فونا اینڈ فلورا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تصوف جو ہے وہ مطلب ہے کہ سٹینڈ کرتا ہے کہ ہر جو پرسونیفیکیشن ہے، اگر اس کے خلاف کچھ ہو رہا ہے تو تصوف اس کی پروٹیکشن کے لیے سٹینڈ کرتا ہے۔ یہ وہ رویہ ہے، اور ہر سماج میں، خواہ وہ عرب کا سماج ہو آج کا، خواہ وہ عجم کا سماج ہو آج کا، خواہ وہ یورپ کا سماج ہو آج کا، اس میں جس کسی نے بھی آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہیں، آسانیاں پیدا کی ہے، جن پولیٹیشنز نے آسانیاں پیدا کی ہیں، خواہ ابراہم لنکن کی شکل میں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے انسانیت کے بہتر چارٹر دیے ہیں، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹالسٹائی کی وار اینڈ پیس جو ہے وہ انفلوئنس کرتی ہے لوگوں کو، اور اس کی وار اینڈ پیس کے حوالے سے امپیریلزم کے خلاف تحریکیں جو ہیں وہ چل پڑتی ہیں، وہ ایشیا میں چل پڑتی ہیں، وہ افریقہ میں چل پڑتی ہیں، تو وہ انفلوئنسڈ ہے مسٹیسزم سے۔ وہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب رشیا میں سولزینیٹسن جو ہے وہ کینسر وارڈ جیسے ناول لکھ رہا ہوتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وار اینڈ پیس کا بہتر پروڈکٹ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ پریسٹریکا کی شکل میں گورباچوف نظر آتا ہے، کہ وہ ایک سوسائٹی کو لبریٹ کرتا ہے، لبرلائز کرتا ہے، ایک ایسی فکر دیتا ہے، پریسٹریکا کی فکر دیتا ہے۔ اس لیے یہ خیال ہے کہ یہ تصوف جو ہے یہ نفی کرتا ہے اگریسو کیپٹلزم کی، اور تصوف جو ہے یہ اپنے آپ کو، یہ ہر قسم کی جو اتھارٹیرین وے آف گورنمنٹ ہے اس کی نفی کرتا ہے، اور یہ جوڑتا ہے ایک ایسے سماج کے ساتھ کہ جو لبرلائز ہو چکا ہو کے لیے کوشاں ہو۔ یہ ایسی کاوش دیتا ہے، ایسا انسینٹو دیتا ہے، ایسی کوشش دیتا ہے، انسان کے اندر پیدا کرتا ہے
کہ ایسی انسینٹیو کہ جو انسان کو، سماج کو، سسٹم کو لبرلائز